مروا صاحب، آج جو ہے سال گزر گیا ہے جو 26 نومبر کا جو ہے وہ جلسہ ہوا تھا، یہاں آئی تھی پی ٹی آئی، اور پھر اس کے بعد جو ہم نے ایک کیوس دیکھا تھا، تب سے لے کر آج تک جو ہے، تب تو ان کی جو مانگ تھی وہ خان کی رہائی تھی، آج جو ہے وہ ملاقات کے بھی جو ہے وہ لالے پڑ گئے ہیں. کہاں دیکھ رہے ہیں آپ ایک سال بعد آج پی ٹی آئی کی جو حالت ہے اس کو؟ بہت شکریہ. اندوناک واقعات پیش آئے تھے جس پہ انتہائی افسوس کا اظہار کرتا ہوں 26 نومبر 2024 کو. بالکل. اور اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی طاقت جو تھی وہ بالکل عروج پہ تھی. وزیر اعلیٰ جو اس وقت کے تھے علی امین خان، وہ بھی فلی چارج تھے، اور پارٹی جو ہے وہ بالکل اس دور میں یا اس سال اس مہینے احتجاج کے حوالے سے فلی ایک امپیٹس ملا ہوا تھا. بدقسمتی سے ہم نے اس موقع کو ضائع کیا، جانی نقصانات اٹھائے، اور جو خان کی رہائی تھی یا جو سیاسی اکابرین کی رہائی تھی وہ موقع ہم نے اپنے ہاتھ سے کھو دیا. اچھا، ایک 26 نومبر کا سب سے امیڈیٹ نقصان جو پاکستان کی سیاست کو ہوا وہ یہ تھا کہ کسی بھی پارٹی کو اب احتجاج کرنا، اگر اسلام آباد میں ہے یا کسی بھی بڑے شہر میں، جس طرح ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا، وہ اب ایک بڑا مشکل کام بن گیا. انہوں نے لوگوں کی بڑی حوصلہ شکنی کی اس مارداڑ نے. دوسرا یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا ورکر جو ہے بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا، مایوس ہوا، اور اینڈ اباؤ جو پاکستان پورا تھا اس میں ایک خوف کی سی کیفیت پھیلی. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 26 نومبر کے بعد سے لے کر آج تک وہ احتجاجی سیاست سنبھلی نہیں ہے. پی ٹی آئی جو ہے ایک یہ نقصان، جانی نقصان کے علاوہ پی ٹی آئی کا پھر ہوا یہ کہ 26 نومبر سے لیسن سیکھنے کے بجائے اپنی سیاسی دائرے کو مین سٹریم پالیٹکس میں لانے، اپنے آپ کو سسٹم میں واپس لانے کے بجائے یہ شاید سمجھا گیا کہ جی اس کے برعکس اگر چلا جائے اور ٹکراؤ کی سی کیفیت پیدا کی جائے. اچھا، ٹکراؤ کی سی کیفیت پیدا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ پی ٹی آئی خود اپنے رینکس اینڈ فائلز میں اتفاق رکھتی. بالکل. ہوا یہ کہ اسی دوران جو ہے پارٹی میں سازشیں اور یہ جو لیگ پولنگ ہے وہ عروج پہ پہنچی. نتیجتاً ہم نے دیکھا کہ پارٹی جو ہے وہ احتجاجی ریلی کیا کرتی، جو چھوٹے چھوٹے جلسے کرنے تھے، یا مثال کے طور پہ 5 اگست کا جلسہ جس کا کہا گیا کہ یہ جی عروج ہوگا، ہاں، وہ جلسے بھی ناکام ہوئے. 14 اگست بھی ناکام ہوا، اور یوں پارٹی جو ہے زوال پذیر ہوتی نظر آئی. جس کے بعد جو ہے یہ شاید کسی نے ایڈوائز کیا کہ جی سی ایم کو اگر ہٹا دیا جائے، اس چیف منسٹر کو جو اسلام آباد میں، لاہور میں، سنجانی پہ، ہر جگہ پہ لاکھوں لوگوں کو لایا، جنہوں نے ٹیئر گیس کو فیس کیا، جنہوں نے وسائل دیے، اور یہ ایزیوم کیا گیا کہ نئی سی ایم کے آنے کے بعد جو ہے احتجاج کی کوئی انقلابی کیفیت سامنے آ جائے گی. اور آج ہم نے دیکھ لیا وہ انقلابی کیفیت جو ہے بقول سلمان اکرم راجہ صاحب کے دعاؤں پہ منتج ہو گئی. تو میرا خیال یہ ہے کہ جس رفتار سے احتجاج کی سیاست انہوں نے اپنا لی ہے، اب اگلا جو مرحلہ ہوگا وہ جو شف والی سرکار ہے نا، جو اجتماعی دم کرتے ہیں، اس کو بلا کے شاید کوئی دم کریں گے، تاکہ کیونکہ ان سے یہ کام ہونے والا مجھے نظر نہیں آ رہا. تو آپ کے خیال میں علی امین کو بدلنا واز اے ڈیزاسٹرس ڈیسیژن، ایک بہتر ڈیسیژن نہیں تھا؟ دیکھیے، علی امین خان اور بیرسٹر گور پی ٹی آئی میں دو ایسے افراد رہے ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ کے سرکل تک رسائی بھی تھی. بالکل. ہاں. اور کسی حد تک جو ہے وہ سسٹم کے ساتھ چلنے پر ان کی لائکنگ بھی تھی. اور میں خود گواہ ہوں 3 مواقع پہ جو ہے ان دونوں کی وجہ سے جو ہے خان کی رہائی ہوتے رہ گئی، کیونکہ مسئلہ پھر بھی ہمارے پارٹ پہ ہوتا تھا. سیٹلمنٹ افر ہوتی تھی، نیگوشیشن ہوتے تھے، ایگری ہو جاتے تھے. اب جو ہے ان دونوں بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ بھی کوڈ لائن لگ چکے ہیں، اور علی امین خان جو ہیں اس کو تو انسیریمونیسلی انہوں نے باقاعدہ ہٹایا، برخاست کیا. تو اس کے بعد جو ہے اب اس سے پہلے عمر ایوب خان کے ساتھ جو ہوا
اس کو بھی جو ہے ڈسگریسفلی انہوں نے ریموو کیا صرف سلمان اکرم راجہ صاحب کو ایکوموڈیٹ کرنے میں. پھر اس کے بعد جو ہے شبلی فراز صاحب، میری اچھی سلام دعا نہیں ہے، لیکن اس کو بھی انہوں نے سائیڈ لائن کیا. پارٹی میں جو لوگ اس وقت کردار ادا کر گئے تھے 9 مئی کے بعد، ان سب کو انہوں نے سائیڈ لائن کیا. ان تمام وکلاء کو انہوں نے، کوسا صاحب، حامد خان صاحب، اس کے علاوہ علی ظفر صاحب، میں خود، یعنی ان سب کو انہوں نے، اور ایک ہی وکیل کے پاس جو ہیں سارے معاملات چھوڑ دیے ہیں. اب جو ہے پارٹی یہ کرتی پھر رہی ہے کہ کوئی نیوز بن جائے اور جس سے مقبولیت میں اضافہ ہو تو اڈیالہ جیل کے سامنے سرکس لگ جاتا ہے، اور وہ جناب علی میڈیا کے پاس اور کچھ ہوتا نہیں ہے، تو 8 گھنٹے دھرنا ہوا، 6 گھنٹے دھرنا ہوا، جناب یہاں سے اٹھا کے وہاں پہ چھوڑ دیا، اور لوگ کہتے ہیں جی کیا قربانیاں ہو رہی ہیں. لیکن بہنوں کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے نا، جو باہر بہنیں جس طرح سے جو ہے احتجاج، میرا خیال ہے ظلم کی تعریف میں یہ نہیں آتے ہیں. نہیں آتی. ظلم تو وہ ہیں، وہ خاندان ہیں جن کے کمانے والے آج پیوند خاک ہے، 26 نومبر کو مرے، جو 9 مئی کو مرے، جو درجنوں کی حساب سے لوگ اپائج ہوئے، ان کا کسی نے پوچھا بھی ہے؟ بہت سے لوگ، یعنی 2-3 لوگ آج بھی اسپتالوں میں یعنی اپائج ہونے کی وجہ سے ایڈمیٹڈ ہیں. پھر میرا خیال ہے ظلم تو ان تمام لوگوں پہ ہوا جن کے کاروبار ابھی تک بند ہیں، جو آج بھی اپنے صوبہ پنجاب میں قدم نہیں رکھ سکتے ہیں. ایسے تمام لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا جو آج بھی ریاستی اداروں کی وجہ سے آزاد فضا میں سانس ہی نہیں لے سکتے ہیں. تو لہٰذا میں یہ نہیں تائید کرتا ہوں کہ بہنوں کے ساتھ کوئی ڈس ریسپیکٹفل ٹریٹمنٹ ہو، لیکن یہ سب کی قربانیاں نظر انداز کر کے ایک ہی قربانی کو ہائی لائٹ کرنا میرا خیال ہے کہ یہ انصاف نہیں ہے. بڑی مہربانی، آپ نے بڑا تفصیل سے ایک بیک گراؤنڈ دیا پورے 1 سال کا. آپ نے جو سارا کچھ بتایا کہ عمر ایوب صاحب کو بھی ڈسگریسفلی ہٹایا گیا، پھر اس کے بعد یہ شبلی فراز صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب، بلکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کی ایکسیس بھی تھی اس تک، یہ اسٹیبلشمنٹ تک، علی امین گنڈا پور صاحب کی اور بیرسٹر گور صاحب کی. ان کے خلاف تو چارج شیٹ یہی بنی ہے کہ آپ لوگ فوج سے رابطے میں تھے، جو بعد میں جو آپ بتا رہے ہیں تقریباً دیور آن بورڈ، یہ چارج شیٹ. آپ کو کیا لگتا ہے سارے فیصلے کرانے میں، عمر ایوب صاحب کو ہٹانے میں، یہ شبلی فراز صاحب کو ہٹانے میں، علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹانے میں، ایون آپ کو ہٹانے میں خان صاحب کو کون ایڈوائز کر رہا تھا؟ علیمہ خان صاحبہ 1%. یہ سارے فیصلے ان کے ہیں، ان کی وجہ سے ہوئے سارے، یا لاسٹ ٹائم آپ نے بتایا تھا کہ لاسٹ ٹائم صرف سوائے علی امین خان کے جس پہ میرا خیال ہے دونوں کا کنسنسس پایا جاتا ہے، علی امین پہ. ہاں، اور میرا خیال میرے نکالے جانے پہ بھی شاید کنسنسس. خان صاحب واقعی اتنے علیمہ خان صاحبہ کے سنتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ شاید بشرا صاحبہ کے زیادہ سنتے ہیں. آج آپ نئی بات بتا رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کا زیادہ پارٹی پہ ہولڈ ہے، خان صاحب ان کو زیادہ سن رہے ہیں، یا ملاقاتیں زیادہ ہو رہی ہیں خان صاحب کی، سو شی از ان اے پوزیشن ٹو انفلوئنس ہم. دیکھیں، حقیقت کی بات یہ ہے، میں چونکہ ان تمام بہت سارے ملاقاتوں کا چشمدید گواہ رہا ہوں، اڈیالہ جیل میں جو کیفیت ہے، جو فضا ہے، جو ماحول ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ کچھ بھی کرنا ہو، کسی کو گرانا ہو یا کسی کو اٹھانا ہو، تو پہلے کان میں بات ڈالی جاتی ہے اور پھر اس کی انڈورسمنٹ کسی دوسرے سے کروائی جاتی ہے اور فیصلہ نکل آتا ہے. مطلب ٹیم ورک ہے یہ. ہاں، تقریباً. اور یہ جو ہے نا، علیمہ خان کے بارے میں جو آپ نے بات کی نا، محترمہ علیمہ خانم جو ہے، اگر بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ آپ قابلی جائزہ کریں گے تو وہ اس طرح ہیں کہ گویا 80% اور 10%. یہ کیسے ذرا سمجھائیں تھوڑا سا کہ 80-10% کیا مطلب ہے؟ بشرا بی بی جو ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. مطلب ان کا امپیکٹ خان صاحب پہ زیادہ ہے. زیادہ ہے. خان بڑا لگاؤ رکھتے ہیں، خان بڑی ان کی رائے کو مقدم سمجھتے ہیں، اور بارہا یہ ہمارے سامنے آیا ہے. یہ جو علی امین خان بنیادی طور پہ 26 نومبر کے وکٹم ہیں. 26 نومبر کو جو اختلاف ان کا شروع ہوا بشرا بی بی کے ساتھ، وہ جو ہے اس کی وزارت اعلیٰ کو اس انسرمونیس انداز میں لے ڈوبی. اچھا، آپ ابھی علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کر رہے ہیں، آپ ان کے بڑے قریب بھی رہے ہیں اور بہت سارا آپ نے مشکل وقت میں ان کو ڈیفینڈ بھی کیا جب کوئی نہیں کر رہا تھا. آج کل علی امین گنڈا پور صاحب کہاں پہ ہیں، کس حالت میں ہیں؟ خوش ہیں، اداس ہیں، مایوس ہیں، سرائکی کے ڈوڑے سن رہے ہیں عطاء اللہ نیازی صاحب کے، وہ دکھی، یا کوئی وہ جان چھڑانے پہ آ گئے، یار کیا عذاب میں پڑ گیا تھا، بس 1-2 سال گزار لیا، نام آ گیا ہے،
تو کیا کوئی رابطہ وغیرہ رہتا ہے آج کل؟ وہ کس حالت میں اپنے دن گزار رہے ہیں؟ میرا تقریباً روزانہ ان کے ساتھ چلو یہ تو پھر آپ ہوتا ہے، آپ میرے پھر بتائیں گے اور صرف وزیر اعلیٰ کے دنوں کا دوست تو نہیں ہوں میں، باقی جو ہیں علی امین خان آج کل ڈی خان میں ہیں، ٹھیک، گھوڑوں کے شوقین ہیں، یہ تازی کتوں کے شوقین ہیں، میرا خیال ہے ان کے بھی ہیں مرغے یا کوئی یا تیتر وغیرہ یہ تیتر، مرغے، اسلحہ، اچھا یہ اس کے شوق یہی ہے۔ اوکے، اور آج کل جو ہیں یہ گھوڑوں کے جو ٹورنامنٹ ہوتے ہیں یا جو ان کی ریس ہوتی ہے، ان کی صدارت کرتے ہیں، کبھی چیف گیسٹ ہو جاتے ہیں، کبھی ویسے ہی اس دن اٹک جا رہے تھے، مجھے بھی کہا لیکن میں تو نہیں گیا۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے یہاں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، صدارت کے صدارت اس بندے کو دی جاتی ہے جو آ کے اس طرح کے میلے ٹھیلے پہ وہ کوئی آ کے 2-3 لاکھ روپے، اس وقت تو کم پیسے ہوتے، 5-10 ہزار روپے دے رہے، تو وہ بھی کوئی ڈونیشن وغیرہ بھی دیتے ہیں وہاں پہ جب یہ جاتے ہیں صدارت کریں۔ یہ تو شرط ہوتی تھی ہمارے علاقوں میں کہ بھائی صاحب آپ آئیں گے اور یہاں پہ کوئی پیسے دیں گے، تو وہ بھی کوئی کیوں آف کورس علی امین خان میں ایک خوبی ہے، مجھے مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں میں ان کا بھی وکیل رہا ہوں جب یہ گرفتار تھے، اور بہت سارے لوگوں کا وکیل رہا ہوں۔ اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ میں جب وزیر اعلیٰ بھی تھے نا، بے شمار مواقع پہ میں نے دیکھا ہے لوگ جب اس کو امداد کے لیے اپروچ کرتے تھے نا تو لاکھ یا کروڑ، اس میں کبھی بھی یہ سستی نہیں برتتے تھے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میں گیا ان کے پاس، کے پی ہاؤس میں آئے ہوئے تھے، تو میرا چھوٹا بیٹا بہرام بھی میرے ساتھ گیا۔ تو بہرام کو وہ بھی جانتے تھے، بہرام کو پہلے علی امین خان جو ہے ہماری آمد و رفت ہوتی ہے، تو جب وہاں پہ گئے تو علی امین خان نے بہرام کو دیکھ کے کہا کہ بہرام سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے، تو اس نے کہا کہ بہرام نے کہا کہ جی مجھے یہ موبائل ہیں، آئی فون جو نیا ہے، آئی فون چاہیے۔ تو اس نے کیا کیا کہ بڑا سمجھدار بیٹا ہے ماشاءاللہ۔ ہاں میں نے تو نہیں سمجھایا ہے، لیکن اس نے جا کے 10 لاکھ روپے 5-5 ہزار کے وہ 2 گڈیاں اس کو پکڑا دی۔ میں نے کہا نہ کریں، اس نے کہا نہیں۔ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ جب بھی کے پی ہاؤس سے بہرام اور میں گزرتے تھے تو وہ کہتے ہیں ادھر جانا ہے علی امین خان کے پاس ہے، اور پھر آپ یہ بچوں کو دیا جاتا ہے، ہمارے ہاں تو کلچر ہے، روایت ہے، بچہ اگر گھر پہ ہے، پھر اس کو عادت ڈال دی۔ یہ جب بھی اسے ملتا تھا نا لاکھ سے کم تو اس کو یہ، اور یہ جناب علی اب علی امین خان اور اس کی روزانہ ہر دوسرے تیسرے دن فون پہ بھی بات ہو جاتی ہے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اور میں نے کبھی کسی کی امداد قبول نہیں کی ہے، یہ صرف بہرام کے ساتھ اس کا ایک لگاؤ ہے، ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ علی امین خان میں کنجوسی نام کی کوئی تو پھر اچھا آج کل وہ کیا بتاتے ہیں کہ آپ کی کوئی گپ شپ تو لگتی ہوگی کہ نئے وزیر اعلیٰ کو آئے، ان کو 1-2 مہینے ہو گئے، عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، وہ سہیل افریدی صاحب کہتے تھے میں خان صاحب کو جس دن میں حلف اٹھاؤں گا خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے، ڈیٹ دے دوں گا، ان پہ خود اپنے کیسز ہو گئے، وہ بیچارے اپنی ضمانتیں کراتے پھر رہے ہیں، ملاقاتیں کرنے، اس پہ علی امین صاحب کا کیا کبھی کوئی بات تو ہوتی ہے؟ خوش ہیں، اداس ہیں؟ میں نے جو سوال کیا تھا اس کا نہیں جواب دیا۔ انسان ایک ہائی پروفائل لائف گزار رہا ہوتا ہے، اچانک گاؤں میں جا کے یہ گھوڑے اور ان کے کتوں کی ریسز یا یہ کبوتر یا مرغوں کی لڑائیوں کو چیف گیسٹ بن جائے، تھوڑا سا تو ہوتا ہے سر۔ وہ ایک چیز پہ سخت دکھی ہے۔ اچھا، ہاں، وہ حال دل اس نے نہ صرف مجھے سنایا ہے بلکہ پارلیمانی پارٹی میں آخری رات جو اس نے کھانا کیا تھا، اچھا، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ کوئی میرا یہ پیغام خان کو دے دیں کہ آپ مجھے، جب میری 6 دن پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو اس دن مجھے کہہ دیتے کہ جا کے استعفیٰ دے دو، تو میرے لیے فیس سیونگ ہوتی، یہ گریس کے ساتھ میں چلا جاتا، مجھے ساری عمر یہ افسوس رہے گا کہ مجھ سے وہ جو وقار ہیں، وہ گریس ہے، وہ چھینا گیا۔ مطلب وہ یہ فیل کر رہے ہیں کہ مجھے استعمال کیا گیا، یوز کیا گیا، یوز کر کے ڈمپ کر دیا گیا ڈسگریسفلی، مجھے مطلب ایک آنریبل ایگزٹ نہیں دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف میں نہ کہ صرف علی امین خان بلکہ کبھی کبھار میں بھی سوچتا ہوں کہ مجھے بھی یوز کر کے، استعمال کر کے میرے ساتھ یہ عمل کیا گیا، اور علی امین خان کے یہ الفاظ میں نے کئی دفعہ سنے تھے اس کے منہ سے، اور یقیناً وہ استعمال بھی ہو رہا تھا، اس پہ پرچوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، اس پہ دیکھیں وہ صرف پارٹی کے احتجاج نہیں کرتا تھا، پارٹی کے تمام ورکرز کے مچل کو ہی، یعنی ایک دن اس طرح ہوا کہ ہم نے ضمانت کرائی تو کوئی 150 لوگ تھے جن کے وہ کوئی 4 کروڑ روپے بنتے تھے ضمانت کے پیسے، میں نے ان کو صبح فون کیا، میں نے کہا ضمانت تو ہو گئی، تو وہ
1 बजे तक इसका आदमी 4 करोड़ ला के अदालत में जमा कर चुका था। ये 1-4 करोड़ की बात नहीं है। जितने जलसे हुए हर एक MPA को ये पेट्रोल गाड़ियों का किराया दिया करता था। फिर यहाँ पे जो लोग आते थे उनके खाने पीने का वो जो बंदोबस्त होता था, नाश्तों का बंदोबस्त होता था। अब तो ये जितनी गाड़ियाँ यहाँ पे लोगों की पकड़ी गई उनकी दिहाड़ियाँ ये देता था वकला को। मुझे सुबह सवेरे, ये उठता शायद देर से हैं, मुझे सुबह सवेरे फ़ोन करता था फलां अदालत आप चले जाएं। यानी इतनी दिलचस्पी। और ये काम वकला के थे, ये काम सेक्रेटरी जनरल का था, लेकिन ये सारे जिम्मेदारियां उसने उठाई हुई थी। करोड़ों रुपए इसने खान के वकला की फीसें अदा की। ब्रेक लेने उन्होंने बहुत सारे अहम सवाल अभी रहते हैं, और स्पेशली जो नए चीफ मिनिस्टर आए हैं सोहेल अफरीदी साहब, इनके बारे में आपसे राय लेनी है कि आप। अच्छा, ब्रेक से पहले एक बात बता दूं, मैं उसको हमेशा कुरेदता रहता हूँ अली अमीन खान को, क्योंकि मैं अब उस सूबे से हूँ। तो मैंने अब जब से ये हटा है तो मैंने उससे बहुत सारी चीजें जो हैं उगलवाई है। अच्छा, तो वो बताएं, तो वो आप हमें भी बताएं। और ये भी बताना है ब्रेक के बाद कि यूजुअली आपने फिर फोन उसको लेके दिया अपने बेटे को, या हमारे यहाँ वालिदैन खुद पैसे रख लेते हैं बच्चा छोटा हो? ये भी मैंने जरा वापसी पे पूछना है कि नौजवान को फोन मिला या माँ बाप ने आपस में बैठ के भाई अभी तो छोटा है अभी तुझे फोन नहीं देते।